بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں گلنار فاطمہ اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنے پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے ویمن امپاورمنٹ. ناظرین پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کو اسلام نے بہت اختیار دیے ہیں، لیکن یہ سماج ہے جو ہر منظر پہ ہر پہلو پہ عورتوں کو سپریس کرتا ہے اور اوپریس کرتا ہے اور نام دے دیتا ہے کہ یہ اسلام میں کا ایک حصہ ہے، جبکہ اسلام اپنے آپ میں ایک بہت ہی پروگریسو دین ہے جو دونوں جینڈرز کے رائٹس کو ایکنالج بھی کرتا ہے اور اسے انکریج بھی کرتا ہے. اسی گفتگو کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور آج ہم بات کریں گے ہمارے مہمان آغا فیضان حیدر جوادی صاحب سے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمیں درس دینے کے لیے ویمن امپاورمنٹ جیسے ٹاپک پر. بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کے لیے. آغا ایک چیز ہم جب یہ ریسرچ کر رہے تھے ویمن امپاورمنٹ کے سلسلے میں تو ہم نے ایک دیکھا کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34. اس آیت کو بیس بنا کر دشمنان اسلام بھی اور جو نارمل بھی یعنی مسلمز بھی ہیں لیکن اگر وہ اتنا زیادہ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس آیت کو ڈھال بنا کے یوز کرتے ہیں کہ اسلام تو اتنا اوپریسو ایک دین ہے کہ جہاں پہ عورتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اب تک جتنا یہ ڈسکشن کیا ہے اس سیریز میں اور ہم نے جتنا اطراف میں بھی دیکھا ہے، بڑوں بزرگوں سے بھی باتیں کی ہے، تو یہ دیکھا گیا کہ اسلام نے تو عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، بہت سارا ان کو اسٹرینتھ دی گئی ہے. لیکن یہاں جو یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی وائف کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے بحیثیت ایک خاتون کے بھی اور بحیثیت ایک انڈیویجول کے طور پہ بھی کہ یہ ہماری الہی کتاب ہے اور اس کتاب میں اس بات کو کہا گیا ہے اور لوگ اس سے بہت اعتراض بھی رکھتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھنے میں تھوڑا پرابلم ہے. مرد اور عورت جب ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بن رہے ہیں، آپس میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی اور دو الگ جگہ سے لوگ آ کے ایک چھت کے نیچے رہنے لگتے ہیں تو ڈفرینس ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ جس ڈفرینس آف اوپینین ہے اور مرد کیونکہ کفیل بھی کہلایا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے، ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں، تو کیا اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی وائف پر ہاتھ اٹھائے اور قرآن اسے یہ حق دے رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ایک بات آپ نے خود ذکر کیا یہ کہ قرآن ایک الہی کتاب ہے جی، اور قرآن کی شروعات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے اور ہر سورہ کی شروعات میں بسم اللہ کا ذکر آیا ہے، جو یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو صرف رحم اور لطف اور کرم کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے. تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت جس میں یہ کہا جائے کہ آپ اپنی زوجہ کو مار سکتے ہیں، وَضْرِبُوهُنَّ کا جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. دیکھیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا جو طریقہ رہا ہے اس نے کس طریقے سے کن الفاظ کو استعمال کیا. دیکھیے قرآن ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے ٹائم پر آیا کہ جہاں پر ایک عجیب قسم کا آپریشن تھا خواتین کے اوپر، اور جاہلیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفن کر دیتے تھے اور بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر میں بیٹی ہو. اور اسلام نے آنے کے بعد بالکل پرسپیکٹیو بدل دیا، لوگوں کی نظروں کو، ان کی نظریات کو چینج کر دیا. تو پھر جب چینج کیا تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ترجمے کو قرآن کے ہی آئینے میں دیکھیں. جب تک کہ ہم قرآن کے ذریعے سے ہی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے تو آسان ہوگا، کیونکہ ترجمہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں مترجم جو ہوتا ہے، جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، اس کا پرسپیکٹیو کہیں نہ کہیں اس کے اندر آ جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ترجمہ کرنے کے لیے کہ ہم جو لفظ ہے اس کو اسی معنی میں استعمال کریں جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اسی معنی میں استعمال کیا. جبکہ مفسرین جو ہے جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری اور بھی دوسرے پہلوؤں کو رکھتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے سورہ رحمان میں کہ جہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی سورج اور چاند جو ہے وہ ایک
مشخص آربٹ پہ گھوم رہے ہیں، والنجم والشمس والقمر. اگلی آیت میں ہے والنجم والشجر یسجدان، یعنی نجم کہتے ہیں ستاروں کو. آج عام طور پہ جو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ستارے، اور شجر یعنی پیڑ، یہ دونوں جو ہیں سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرتے ہیں. جب مفسرین نے اس کو جب ڈیٹیل میں اس کے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلی آیت جو تھی اس میں سورج اور چاند کے آربٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دوسری آیت جو ہے وہ ستارے اور درخت کے سجدہ کرنے کے بارے میں بات آ رہی ہے. تو مفسرین نے کہا کہ دیکھیے پہلی آیت میں جو ایک ریلیونس ہونا چاہیے کہ چاند اور سورج میں ایک ریلیونس ملتا ہے، لیکن دوسری آیت میں جو ریلیونس ہونا چاہیے نجم میں، ستارے میں اور درخت میں کوئی ریلیونس نہیں دکھائی دیتا ہے. تو ستارہ آسمان میں ہے، شجر جو ہے، درخت جو ہے، پیڑ وہ زمین پر ہے، تو آپس میں کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو جب اس کے ورڈز کو جب اور زیادہ ان ڈیپتھ دیکھا گیا لغت میں اور ڈکشنری میں، تو نجم جو ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے. تو جو شربز ہوتے ہیں، جو بوٹیاں ہوتے ہیں، بوتے ہوتے ہیں جو پیڑ کے، اس کے تو بعض مترجمین نے، خود جد علامہ علامہ جوادی نے بھی جب اس کو ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بوٹیاں اور بوٹے اور درخت یہ دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو اب ہم کو ریلیونس ملتا ہے کہ ہاں وہ چاند اور سورج میں ایک ریلیونس پایا جاتا ہے اور یہ جو پودے ہیں اور درخت میں ایک ریلیونس پایا جاتا ہے، لیکن لفظ ہم کو دکھ رہا ہے بظاہر نجم کا، تو ہم کو لگ رہا ہے کہ نہیں ستارے ہیں. اسی طریقے سے جب لفظ ہم کو ملا وَضْرِبُوهُنَّ کا، کہ ان کو جیسا کہ فوراً سامنے جب ترجمہ کیا گیا، کہا کہ ان کو مار سکتے ہیں اگر وہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو پہلے مرحلے میں ان کو موعظہ کیجئے کہ آپ ان کو باتوں سمجھائیے، دوسرے مرحلے میں آپ ان سے دوری اختیار کر لیجئے، بیڈ میں جو ہے جب ساتھ میں لیٹیں تو آپ ان سے دوری اختیار کر لیجئے. تیسرے مرحلے میں جو سادہ ترجمہ جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں، نہیں، یہاں پہ مارنے کا ذکر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پہلے مرحلے میں بات چیت ہے، دوسرے مرحلے میں ساتھ میں رہنا ہے لیکن فاصلہ رکھنا ہے. اضراب جسے کہا جاتا ہے عربی میں، اور اس کو میں ابھی اپنے بات کو اور زیادہ فردر ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا پروف کرنے کے لیے ابھی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اضراب کہتے ہیں کہ دوری اختیار کر لینے کو، فاصلہ اختیار کر لینے کو. یہاں پہ وَضْرِبُوهُنَّ مارنے سے مراد نہیں ہے کہ ان کو مارے، جہاں تک کہ جو دین ہمیں اپنے بچوں کو مارنے پر روک لگا رہا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے اوپر زور سے مارنے پہ روک لگا رہا ہے، وہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایکول پارٹنر جو آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ دینے والا ہے اس کو مارنے کی اجازت دے دے. یہاں پر جو لفظ وَضْرِبُوهُنَّ ہے یعنی ان کو اپنے سے فاصلہ، ان کو دور بھیج دیجئے، ان کے گھر بھیج دیجئے یا اپنے والدین کے گھر چلے جائیں، تاکہ جب آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب فاصلہ ہوتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہاں پہ وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد مارنا نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے سے دور کر دینا ہے. لیکن آگا آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ابھی آپ نے بہت اچھے سے اس ایکسیجیسس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا ٹرانسلیٹری کا میننگ یا لٹرل میننگ نہیں لینا ہے ہمیں. لیکن یہ جو آیت ہے کہ آپ ایسے موقع پہ اس طریقے سے آپ نے سٹیپس بتائے کہ دور کر دیجئے اور ضرب کا بات بتائیے، لیکن کون سے موقع پر ایسا کرنا ہے؟ کیا صرف کیونکہ ہمارے اختلافات ہیں، اگر کوئی ہسبینڈ آ رہا ہے گھر میں دیکھ رہا ہے کہ گھر پھیلا ہوا ہے یا جو کھانا ہے اس کی پسند کا نہیں بنا، نمک تیز ہو گیا ہے، اب وہ اس پہ ہاتھ اٹھا دے، ڈومیسٹک وائلنس اس طریقے سے انکریج ہوتا ہے، کس بات پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ بات آتی ہے کہ کس مرحلے میں وائف کی کو اطاعت کرنا ضروری ہے اپنے ہسبینڈ کی، کیونکہ جس چیز میں اطاعت کر سکتے ہیں وہیں پہ سختی کر سکتے ہیں، جو چیز اس سے ریلیونٹ ہے ہی نہیں تو پھر وہاں پہ وہ اختیار ہے، وہ آزاد ہے کہ وہ جیسے مثال کے طور پہ گھر کے جو کام کاج جیسے آپ نے ذکر کیے کہ صفائی نہیں یا کھانا نہیں بنایا ہوا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری فرسٹ پلیس پہ بھی نہیں ہے، وہ رسپانسبل نہیں ہے کہ وہ کھانا بنا کے رکھے. اگر وہ بناتی ہے تو وہ واقعاً اس کے حق میں ایک کرم کر رہی ہے، وہ اپنے طرف سے ایک ایفرٹ کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں پر اس کے حقوق ہیں، شوہر کے جو حق ہیں، شوہر کے حق جو ہے صرف دو جگہ پر شوہر کی اطاعت واجب ہے اپنی زوجہ کے لیے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایبسلیوٹ ہے یہ اطاعت، ہر چیز میں واجب ہے. نہیں، ہر چیز میں واجب نہیں ہے. شوہر کے جو اس کے جو پرسنل حقوق ہیں، جو زناشوئی کے یا جو ہسبینڈ وائف کے جو حقوق ہیں اس میں اطاعت واجب ہے. دوسری جگہ پہ جو دوسری چیز جہاں پہ جو اس کی اطاعت واجب ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر جائے تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن لے کر کہ باہر جائے. صرف یہ دو جگہ پر شوہر کی انٹرپٹ کر رہے ہیں، اسی آپ کی جسٹ آنسر سے ہمیں یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے. آپ نے یہ کہا کہ
گھر سے باہر جب جا رہی ہے تو اسے اطاعت کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ہسبینڈ وائف ایک چھت میں رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے رشتے میں بن گئے ہیں, اور آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا بہت خوبصورتی سے کہ دے آر ایکول پارٹنرز, تو جب ہم پارٹنرز ہیں, ٹرسٹ ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹرسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میاں بیوی میں یا کسی بھی رشتے میں. تو اگر شوہر کو پتا ہے کہ میری وائف پر مجھے بہت ٹرسٹ ہے, یہ کہیں میرے کچھ غلط نہیں کرے گی, تو ضرورت کیا ہے کہ عورت آئے اور پوچھے کہ میں باہر جا سکتی ہوں یا فلاں جگہ جا سکتی ہوں. ایسی اوبیڈینس کا سرکمسٹانس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے, اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر بار اگر زوجہ کو باہر جانا ہے تو آ کے پرمیشن لیں, میں آئی گو آؤٹ, یا میں واپس گھر آ سکتی ہوں, میں آئی کم ان. یہ والی پرمیشن نہیں ہے جو کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچر سے پرمیشن لیتا ہے. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ہسبینڈ فار ایگزامپل آفس گیا ہوا ہے, گھر میں سبزی نہیں ہے, اب وہ انتظار کرے جب میرا ہسبینڈ واپس آئے گا, میں اسے میں آئی گو ٹو بائی ویجیٹیبلس, ہو گئے گا یس یو مے گو. تو یہ والی پرمیشن نہیں ہے یہاں پہ. اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, شوہر کو لگتا ہے کہ اگر میری وائف سبزی لینے جاتی ہے, ہی از اوکے ود دیٹ. اگر اپنے ریلیٹیو کے یہاں چلی جاتی ہے, کسی سے ملنے جاتی ہے, کہیں شاپنگ کرنے جاتی ہے, اگر ہسبینڈ اوکے ہے ان چیزوں سے, تو یہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی کافی ہے. بہت سارے شوہر ایسے بھی کہ ابراڈ رہتے ہیں اور اکیلے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. ہمارے یہاں تو کافی سارے ایسے ہیں جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, جو سال بھر نہیں آتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جب اگر یہ والی پرمیشن ہوتی تو پتہ چلا یہاں گھر والے ہی تلف ہو گئے اور وہاں شوہر اپنی اجازت لیے بیٹھا ہوا ہے. جی, جسٹ بیکاز کہ ہمارے شوہر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے فائنینشیل سیکیورٹی ہم کو دیتے ہیں, ہم کو مینٹیننس ہمارا جو ہے یا سسٹیننس رسک ہمارے لیے کما کے لا رہے ہیں, اور ہمیں 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں, ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. تو جسٹ بیکاز آف دیٹ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے اوبیڈینس میں رہیں, ان کے ایک اسٹیپ پیچھے رہیں اور ان سے اطاعت میں رہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر جو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے اس کے بدلے میں اطاعت نہیں ہے. یعنی ہمیں اپنے ذہن سے اس بات کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ وہ ہمارا خرچہ بیئر کر رہا ہے لہٰذا ہمیں اطاعت کرنی ہے. یہ جیسے آفس میں ہوتا ہے, چونکہ ہمارا باس ہم کو سیلری پے کر رہا ہے لہٰذا ہم کو جو کام وہ ہم کو کہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. یہ اس ٹائپ کی اجازت نہیں, وہ ذمہ داری نہیں ہے اس کی کہ اس کو اس طریقے سے اطاعت کرنی ہے. نہیں, بلکہ اس رشتے کا تقاضا یہ ہے. جیسے والدین ہیں, والدین ایک عمر تک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بچے کو اس کو جو سسٹیننس جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اسکول جا رہا ہے تو اس کو پڑھائی کی ضرورت ہے تو ایجوکیشن میں فیس بھر رہے ہیں, اگر کچھ کھانا پینا ہے تو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ کہیں کہ کیونکہ ہم کو یہ کھانا پینا دے رہے ہیں لہٰذا ہمارے اوپر ہمارے والدین کی اطاعت واجب ہے. فار ایگزامپل, اب آپ اس سینیریو کو الٹا کر دیجئے, جہاں پہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, والدین ریٹائر ہو گئے ہیں, اب بچے جو ہے وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرتے. تو اب یہ کہا جائے کہ نہیں, اب ابا کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچے کی جو ہے اطاعت کریں. نہیں, یہ فیمنسٹ جو غلط کنسیپٹ لے کر چل رہی ہیں آج کل, یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں, ہماری سیلری ہمارے ہسبینڈ سے زیادہ ہے اور ہم تو بہت خود ویسے ہی بااختیار ہیں, بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, تو اس لحاظ سے تو پھر انہیں بھی ہماری اطاعت کرنی چاہیے, یعنی شوہر کو عورت کی اطاعت کرنی چاہیے. پہلے ہی مرحلے میں کرائیٹیریا سسٹیننس کو رکھا ہی نہیں گیا ہے. اچھا, اگر پہلے ہی مرحلے میں اطاعت جو ہے وہ رشتہ زوجیت کو رکھا گیا ہے, یعنی جو میرٹل جو اگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں یہ اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ جیسے ہی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کی ان 2 باتوں کی, اسی لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایبسلیوٹ نہیں ہے, مطلق طور پہ اطاعت نہیں ہے, اندھی اطاعت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مثال تو گھر کا جو کام کاج ہے یہ واجب نہیں ہے, لیکن شوہر کہہ رہا ہے کہ تمہیں گھر کا کام کاج کرنا ہے, تو یہاں وہ آرڈر دے رہا ہے تو لیجیے اب واجب ہو گیا. نہیں, ورنہ تو ہر طرف ہی پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو پھر تو کہیں نہ کہیں وہ آرڈر آ ہی جاتا ہے, پھر ان کو اطاعت کرنی ہے. نہیں, جو 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ, اور گھر سے باہر اگر جانا ہے تو ان 2 چیزوں میں اطاعت واجب ہے, باقی کسی چیز میں اطاعت نہیں واجب. جی, اگر آپ نے بہت بہترین طریقے سے اس بات کو واضح کیا, اور بہت ٹائم سے ہم خود اس بات پر سوچ رہے تھے کہ اوبیڈینس ہے تو کہاں تک اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں. اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ہم, کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں کپلز کے بارے میں اور ان کے آپس کے رشتوں کے بارے میں, تو ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی وائف کی سیلف اسٹیم ہرٹ کر دیتے ہیں, کہا جائے کہ ان کے اپیئرنس پہ ٹونٹ کر کے. فار ایگزامپل ابھی
ہم اکثر مرد دوسری عورتوں سے کمپیئر کر کے اپنی وائف کو ذلیل کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی امی اور بہن کو بائک پہ بٹھاتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا. جی, باڈی شیمنگ کر رہے ہیں کہ تم بیٹھتی ہو تو بائک کے ساتھ ہم بھی ہل جاتے ہیں, یہ تمہارے وزن کا ہے, تم اس کو موٹاپا کم کرو, تم کیسی لگنے لگی ہو, پہلے کیا تھی اب کیا ہو. تو اور ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری خوشیوں کو, اپنے لک آفٹر کو, ہر چیز کو اس نے سیکریفائز کر دیا تاکہ آپ کے گھر کو, آپ کے بچے کو اچھے سنبھال سکے. تو اس قسم سے جب ہم کسی کے سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ بوتھ جینڈرز, کہ اگر مرد بھی عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں اس طریقے سے, ان کے سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرتے ہیں, اور عورتیں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم تو عمر سے پہلے بڈھے لگنے لگے. جی, تو اس طریقے سے جب ہم اپنے کسی پرسن کو, اپنے عزیز کو ہم باڈی شیم کرتے ہیں یا اس کی سیلف اسٹیم کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں, اس کی عظمت کو, تو کیا یہ دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا اس کا بھی کوئی کفارہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, دین ہم کو بالکل بھی, کسی بھی مومن کو, نہ فقط ہسبینڈ وائف بلکہ کسی بھی مومن کو اس کے فزیکل اپیئرنس کو دیکھتے ہوئے یا اس کو کسی, اس کے اندر کسی نقص کو دیکھتے ہوئے کسی کو بھی ہرٹ کرنے کی اجازت بالکل بھی دین نہیں دیتا ہے. اچھا, رہی بات کفارے کی, تو کفارہ ٹیکنیکلی ہر چیز کے لیے کفارہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی چونکہ مومن کی جو عزت ہے, مومن کی جو اہمیت و آبرو ہے, وہ دین کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے. تو کسی بھی طریقے سے نہ کسی ہسبینڈ کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے وائف کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے جس سے وہ ہرٹ ہو سکتی ہو, نہ کسی وائف کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس طریقے سے تکلیف پہنچائے. تو یہ دونوں ہی کے بارے میں یہ قطعاً یہ مناسب بات نہیں کہ ایک دوسرے, کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اور وائف کے لیے جو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم لباسہن وہن لباسہم, یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. اگر لباس کا کام کیا ہے, لباس کا کام یہ ہے کہ انسان کے عیب کو چھپانا. بے شک اگر ایک لباس ہی آنے کے بعد سامنے والے کے عیب کو عیاں کر رہا ہے, سب کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے, تو پھر یہ لباس کیسا, یعنی لباس کہیں نہ کہیں وہ پارا ہو گیا ہے, پھٹ گیا ہے. تو پھر جو ہے اب یہ شروعات ہے اس چیز کی کہ اب ایک دوسرے کے کو جو ہے, اب پتہ چلا کہ ہسبینڈ نے اپنی وائف کو کچھ بول دیا, تو اب وہ وائف جو ہے وہ اس چیز کو اس نے اپنے دل میں مان لیا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے مجھے یا باڈی شیمنگ کر رہا ہے یا مجھے سب کے سامنے ٹونٹ کرتا ہے. تو اب وہ انتظار میں ہے کہ جب میں ان کے گھر جاؤں گی تو پھر ان کو میں ان کے سامنے, ان کے گھر والوں کے سامنے اس طریقے سے ان کے نقص کو بیان کروں گی. تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں, نہ کہ عیاں کریں. جب دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ کے اندر بہت ساری نالائقیت پائی جاتی ہو, وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھتا ہو, ہر چیز ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہو, آفس چلا جاتا ہے, بیوی اس کو سب سمیٹتی ہے, سنبھال کے رکھتی ہے. ہو سکتا ہے بیوی کے اندر کچھ نقص ہو, گھر نہیں سنبھالتی ہے, ہسبینڈ آتا ہے تو دیکھتا ہے سب پھیلا ہوا ہے. تو دونوں کے اندر پاسبل ہے کہ دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہو, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب وہ باہر جائیں, دوسرے لوگوں کے بیچ میں جائیں, تو وہاں جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کا ذکر کریں, ورنہ اس سے جو ہے رشتے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, رشتوں میں درار آنا شروع ہوتی ہے. آپ نے جو رشتے خراب ہونے کا جو ذکر کیا ہے, اسی سے ہم آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک گھر ہے جو ویسے تو بہت خوشحال نظر آ رہا ہے, دونوں میاں بیوی آپس میں بہت ہارمونی کے ساتھ رہ رہے ہیں, کمپیٹیبلٹی اچھی ہے ان کی, کمپیشن ہے, انٹیلیجنس ہے, اور بہت زیادہ محبت اور قربت کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن وہیں پہ ایک نیگیٹو ٹیلنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں برین واشنگ. کہ کوئی چاہے مرد اپنی وائف کے ساتھ وہ برین واشنگ ٹیکنیک یا مینیپولیشن کرتا ہے, یا عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک مینیپولیشن کرتی ہے یا برین واش کرتی ہے کہ ماں باپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی بہن کے ساتھ زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے, یا بچوں کو سکھائے کہ دادا دادی اور نانا نانی کے زیادہ قریب مت جایا کرو. تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اگر ہسبینڈ اس طریقے کی بات کرتا ہے اپنی وائف سے کہ وہ کسی سے ملے جلا نہ, تو اسے یہ کہتا ہے کہ تم پر میری اطاعت واجب ہے. پھر بات آ رہی ہے اطاعت کی, جیسے ہم نے ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ اندھی اطاعت واجب ہے. تو جب اطاعت کی بات کرتے ہیں کہ تم اگر میری اطاعت کرو گی تو تم جنت میں جاؤ گی, تو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کون سی جنت ہے جو قطع رحمی کرنے سے مل جائے گی. آپ اس چیز کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان ایک خود سے ایک نیگیٹو پرسپیکٹو بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں کچھ رشتے بدنام ہیں, جیسے ساس بہو کے رشتے ہیں, یعنی پہلے سے ڈیفالٹ سیٹنگ ہی یہ ہے کہ آپس میں نہیں بنے گی. بالکل.
اب وہ ایک دوسرے سے جتنی بھی محبت کریں, چاہے جو جیسے ساتھ میں جتنے اچھے سے بھی رہیں تب بھی یہ رہے گا وہ یہ ساس ہیں. اور یہ ذہن میں پہلے سے رہتا ہے کہ ساس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے, اور جی, اور جنہوں نے میری زندگی بالکل ایک دم عذاب بنا دینی ہے. لیکن جو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک پرسیپشن لے کے جب انسان اس گھر میں آتا ہے یا ایک لڑکی گھر میں آتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک دو انسٹنسز اپنی لائف میں دیکھا ہو, تو ایک ہر آدمی کے ذہن میں یہ رہتا ہے. کبھی میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نارملی جو ہے 99.99% کیسز میں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ داماد کے اور سسر کے تعلقات بہت خراب چل رہے ہیں. نہیں ہوتا, کیونکہ باہر یہ معاشرے میں یہ پرسپیکٹو پایا ہی نہیں جاتا. تو اگر کبھی خراب ہوتا بھی ہے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں خیریت تو کیا ہو گیا. لیکن کچھ چیزوں کو ہم نے معاشرے, ہمارے سوسائٹی نے, ہمارے معاشرے نے ہی اس کو ایسا نیگیٹو بنا دیا ہے. معاشرے نے یہ بھی بنا دیا ہے کہ داماد اور سسر کے رشتے میں یہ ہوگا کہ سسر کو دبنا ہوگا داماد سے, جی جی, کیونکہ بیٹی دی ہے, اور ساس کو افضلیت رکھنی ہوگی بہو سے کیونکہ ان کی بیٹی وہاں گئی ہے. جی جی, جو ایک عجیب سے ہم نے خود ایک ڈیفالٹ سیٹنگ اپنے یہاں معاشرے میں بنا رکھی کہ ایسا ہونا ہے. اور اگر ساس جو ہے وہ بہت اچھا کر کے, یا بہو فار ایگزامپل بہت جگہ کہا تھا بہو جب سے آئی ہے اس نے میرے بیٹے کو بہت دور کر دیا مجھ سے, پہلے تو ایسا نہیں تھا, اب ایسا ہو گیا. بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ایک پوری فیملی ایک چینج, ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہوتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب لڑکا جو ہے جب اپنی ایک وائف کو لے کر کے آتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کمیاں یا جو فیسلٹیز اس کو اپنے گھر میں ملی وہ ایک نئے ماحول میں آئی ہے, تو اس میں اس کو وہ کمیاں محسوس نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ انیشیل سٹیجز میں وہ اپنی وائف کو زیادہ پریفرنس دیتا ہو, اس کو خیال رکھتا ہو. تو اب یہ چیز جو ہے اس کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا میرا بیٹا, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جمایا جا رہا ہے. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ دعا کر دیا گیا ہے, تعویذ پہنا دیا گیا ہے, کچھ عمل کر دیا گیا ہے, اس طریقے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی رہ رہے ہیں. ٹیکنیکلی وہ شاید بعض لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہیے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ذہن میں بہت ساری نیگیٹو باتیں آ جاتی ہیں, اور ہم اصل میں کوئی خرابی ہوتی نہیں ہے, لیکن انسان اپنے ذہن میں وہ تصور کر لیتا ہے کہ یہ خراب ہے. جی, جیسے اگر مثال کے طور پر آپ میرے گھر پر آئیں یا میں آپ کے آؤں تو آپ کہیں کہ ارے وہ جو ہے ان سے آپ بات مت کیجیے گا, وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. یا انسان کسی نئی جگہ جاتا ہے تو ارے وہ صاحب کو جانتے ہیں آپ, ارے وہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو ابھی آپ ان سے نہ ایک بار ملے ہیں نہ آپ نے ان کو دیکھا ہے, لیکن ایک جملے نے جو ہے آپ کے ذہن میں ایک نیگیٹو پرسپیکٹو اس آدمی کے لیے ڈال دیا. بالکل. اب جب وہ ہمارے پاس آئے گا, وہ ہمارے پاس آنے کے بعد ہنس کے مسکرا کے ملے گا بھی, ابھی ہم کو کوئی اس کے اندر کوئی کمی نہیں دکھائی دی ہے, لیکن ہم کو اس بات کا انتظار رہے گا نہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے انہوں نے بتایا کہ صحیح نہیں. پہلے سے امیج بن گئی. ہاں, پہلے سے ایک امیج بنی ہوئی. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرے ساتھ یہ برا کرے, ہو سکتا ہے کبھی نہیں کرے, لیکن انسان کے ذہن میں ایک تصویر, ایک امیج بن گئی ہے. اکثر جو ہمارے یہاں کے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ معاشرے نے کچھ امیجز بنا دیا ہے کہ وہ نند کی اور بھابھی کی نہیں بننی چاہیے. وہ بھابھی بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو برگلائے گی کہ وہ اپنے وائف کے اوپر فار ایگزامپل سختی کرے. تو یہ 4-5 چیزیں ہمارے یہاں ڈیفالٹ سیٹنگ میں رکھی گئی ہے کہ آپس میں کبھی بن نہیں سکتی. اگر ہم کسی کے یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ساس بہو جو ہے وہ ساتھ میں شاپنگ میں جا رہی ہیں, ساتھ میں مجلسوں میں جا رہی ہیں, ہنس بول رہی ہیں, تو ہم کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دکھاوا کر رہے ہیں سب کے سامنے. ہاں, یعنی اگر وہ اچھا بھی ہے تو اس میں بھی ہم کو شک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. جی آغا, بہت بہت شکریہ. آج آپ نے جو طریقے سے ہمیں ان کویشچنس کے جو ہمیں جوابات دیے ہیں اتنے انٹرسٹنگ تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس شو کو اور کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ یہ گفتگو. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. تھینک یو, ویلکم. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش ویمن امپاورمنٹ کے سلسلے میں. انشاءاللہ اگلے قسط کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.